اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ، مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تعالیٰ کی. اور اس میں بھی بظاہر یہ راز ہے اللہ عالم کہ جب ہم کوئی اپنی حاجت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں روزی دے دے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں عافیت دے دے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک تھوڑا سا اللہ بچائے شکوے کا سا پہلو نکلتا ہے. یعنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو تو باوجود اس تکلیف کے جس میں آدمی بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس تکلیف کے باوجود سارا جسم اور سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس وقت آنکھیں دیکھو، کان دیکھو، اور اپنا جسم کے اعضاء دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق دیکھو، وغیرہ وغیرہ، ڈوبا ہوا ہے نعمتوں میں. اب کہتا ہے کہ مجھے صحت دے دو، تو اس میں ایک پہلو نکل سکتا تھا شکوے کا کہ مجھے آپ نے بیمار کر رکھا ہے، مجھے آپ نے جو ہے رزق میرا کم ہے، نوکری نہیں مل رہی، تو ایک شکوہ ہوتا نا. تو دعا بہت اچھی چیز ہے، شکوہ بہت خراب. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت مبارک چیز ہے. خوب مانگو اللہ میں سے، چھوٹی بڑی ہر حاجت مانگو. اللہ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی تکلف نہ کرو. یہ بھی نہ سوچو کہ چھوٹی سی چیز کیا مانگو اللہ میں سے. ارے مانگو، چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن شکوہ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کہ اللہ میں ایسا رہ گیا، میرے اندر یہ کمی رہ گئی، میں بیمار ہو گیا، میری بیماریوں نے مجھے کھا لیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھے پریشانی ہے. یہ شکوہ بری بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس کو قرار دیا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تاکہ ناشکروں میں نہ لکھا جاؤ. ناشکروں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے صفات کا تذکرہ کرو. وہ جن صفات کا، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ کر کے مانگو کہ اللہ آپ نے یوں تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کا کوئی حد و حساب نہیں، لیکن میں کمزور بندہ، مجھے یہ صحت بھی عطا فرما دو، مجھے یہ تکلیف بھی دور فرما دیجئے، میرے فلاں حاجت بھی رفع فرما دیجئے. تو پہلے حمد کرو ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ دو. یہ ہے بندگی کا طریقہ، بندگی کا طریقہ. چنانچہ آپ دیکھو گے اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نظر آئے گا کہ شروع ہوتی ہے باری تعالیٰ کے حمد. اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کل جار من شرک اجمعین. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے محامد، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، پھر حاجت کا مانگ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com